کی جو تیاری ہے اس کے متعلق یہ تو ایک آپ سے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں اس لیے ہم ذرا متاثر ہوئے آپ سے. سر آپ کا شکریہ. تو یہ اگر آپ جی میں شروع ہی میں دوسری جی ایسے 2 میں سر ذرا پڑھ لیں. اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اور بس 2 ہی چھوٹا سا شک ہے، بہت مختصر سی شک ہے. جی ایسے. اب آپ ذرا چلیے 227 پہ. سر دیکھیے ہمارا ملک کا نام جو ہے نا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ٹھیک ہے جی سر. یہ پڑھ لیں ذرا. All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. In this part referred to as the injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. بس یہاں رک جائیے سر. اب پرنسپلز آف پالیسی پہ آ جائیے. جی سر. شاید 31 ہے یا کون سا ہے سر. 31 پڑھیے. G steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. اس کا کیا تشریح کر دیں اردو میں آپ اس کی؟ بہت اچھے طریقے سے تو عمر کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے جتنی اردو فہمی میری ہے اس کے مطابق تو یہ ریاست کی دی اسٹیٹ شیل ریاست ایسے تمام اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گی جس سے ریاست کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ انفرادی حیثیت میں ہوں چاہے اجتماعی حیثیت میں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق اور اینڈ ٹو پرووائڈ فیسلٹیز، اور ان کو ایسی سہولتیں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی where by they may be enabled to understand the meaning of life according. انگریزی نہیں اردو سر میں تھوڑا سا بتائیے نا اردو میں، کہ وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام اور ہولی قرآن اور سنت کے، قرآن پاک اور سنت کے مطابق. یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں لکھے گئے ہیں، مگر اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی ایسے. اب عمل کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قرآن شریف سے. سر جی اب چلیں ہم قرآن شریف سے آپ کے کیس کا مسئلہ حل کرتے ہیں، کریں یا نہ کریں؟ سر اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہم نہیں کرتے ہیں، ہم پھر دنیا کے قانونوں پہ چلیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلتے ہیں. نہیں سر، ریاست کا مذہب چونکہ اسلام ہے اور آرٹیکل 2 کے مطابق ہے تو پھر یقیناً جو ریاست کے اندر عدالتیں انسان کا کیا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں؟ سر بتائیں. انسان حافظ صاحب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا ہے یا کیا اس ڈسکرائب کیا ہے؟ سر خلیفہ اشرف المخلوقات. پہلے بتائیں کہ سب سے آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی انسان احسن التقویم ہے نا سر، کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ ترجمہ شاید آپ تو قرآن سر میں حافظ قرآن، مطلب یہ سب سے بہتر سر ایسے کریشن. ٹھیک ہے. اور کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا رول دیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. جی اس کو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں، خلیفہ فی الارض ہیں. خلیفہ فی الارض، زمین کے خلیفہ. جی درست I stand corrected سر. اور یہ اس کا تذکرہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ، سورہ بقرہ میں بھی ہے، کوئی میرے خیال میں 30ویں اس کی وہ ہے سورہ، اور سورہ نمل میں بھی ہے یہی بات کہی گئی ہے 62ویں، خلیفہ فی الارض. اب خلیفہ فی انسان نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بجا. خلیفہ فی المسلمین نہیں، خلیفہ فی الارض. ارض میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جانور، جی سب چونٹیاں بجا سب کچھ آ گیا، مٹی، بالکل ایسے، جنگلات. سر ٹھیک ہے نا؟ جی ایسے ہی. اب ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن شریف؟ رحمت للعالمین. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی سر کہ تمام مطلب کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اس کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں سر، نہیں انسانوں کے لیے نہیں سر.
عالمین میں تو سب پرندوں کے لیے بھی. جی ایسے ہی ٹھیک ہے نا, یہ بات ابھی تک صحیح چل رہے ہیں نا, سر بجا ہے. رحمت العالمین ہے. جی ایسے ہی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے سر قرآن پاک میں. جی میں آپ سے تھوڑا بہتر چاہ رہا جی وہ ما ارسلناک. دیکھیے یہ باتیں ہیں جو یہ پبلک انٹرسٹ میٹرز ہیں. ہم صرف نام منہ پہ نہ لائیں مگر ان کا اخلاق جو ہم سے اس پہ چلیں. جو یہ تو ابھی تک قرآن شریف میں ہیں, ابھی ہم اس میں حدیث تک پہنچے نہیں ہیں. ابھی قرآن شریف میں سورہ اسراء واقعہ تو پتہ ہے نا, پھر معراج, تمام پیغمبر اور تمام انبیاء کس کے پیچھے نماز پڑھی بتائیے؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی بتائیے؟ سر میری دین فہمی اتنی زیادہ نہیں ہے, میں اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں عمر صاحب. نہیں, اسلام اسٹیٹ ریلیجن, ہم سب مسلمان ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا سیکھنا بھی تو چاہیے, تھوڑا ذمہ داری ہے ہم پہ نا. جی ایسے یقیناً. بتائیے نا. یہ میرا علم بڑا محدود ہے اس حوالے سے, میں اس نقطے پہ مطالعہ کر کے نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف آپ ہیں رحمت العالمین. بالکل ٹھیک سر. ٹھیک ہے نا, یہ اب آپ اس بات کی ذرا سوچئے. ٹھیک ہے, وہ تو ان سے پہلے والے پیغمبروں نے ان کو دعوت دی اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی. اب ختم ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم. اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے. جی ٹھیک ہے, باقی فقہا وغیرہ آتے ہیں وہ تشریح کر سکتے ہیں, مگر جو سر چشمہ ہے ہدایت کا وہ ہمارے لیے, بلکہ اب تو اسٹیٹ ریلیجن ہے تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں جو کسی اور کے مذہب اور اس پہ ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ چاہے عیسائی بھی ہوں چاہے ہندو بھی ہوں, وہ بھی چاہیں گے پرندے اور وغیرہ یہ زندہ رہیں. اور لقب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں, وہ تو درود کی بات. جی ایسے رحمت للعالمین. ایک اور بھی حبیب اللہ. حبیب اللہ, حبیب سے کیا مراد؟ سر دوست, beloved of the جی ایسے Almighty. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ خلیل اللہ. ماشاء اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ. کلیم اللہ, صرف روح اللہ. کلمت اللہ. ٹھیک ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ. ٹھیک ہے, تو اب کچھ ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں اپنے اسلام سے اس موضوع پہ. اب بتائیے حدیثیں دو چار جو آپ کے کیس میں آئیں گی. کچھ احادیث کا ذکر تو سپریم کورٹ کے فیصلے 2016 SC امار 48 میں بھی ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے سر؟ دس از دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان دیجیے. ٹائٹلڈ پروونس آف سندھ ورسز لال خان چانڈیو 2016 SC امار 48. And this is a judgment which was authored at that time by a 3-member bench presided by Justice Khwaja and authored by His Lordship Justice Qazi Faez Isa. کیا پڑھنا چاہتے ہیں اس میں سے؟ سر جو اس کے اندر آپ نے مختلف انوائرمنٹ کے حوالے سے جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا ایک خلاصہ پیش کیا. کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بتائیے. غبارہ بسٹرڈ کے جو کوئی مخصوص چیز اس میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ سر پیراگراف 19 سے پڑھنا چاہوں گا میں. 18 سے سر جی. بلکہ اگر آپ یہ جو ہمارا اگر آئین, ایک چیز میں کہنا بھول گیا, اگر آئین کھولیے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات آئین کیا کہتا ہے؟ Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone,
and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. اس کا کیا مطلب ہوا؟ سر حاکمیت اعلیٰ جو ہے آف دا انٹائر یونیورس، اس حاکمیت اعلیٰ اس تمام کائنات کی رب کائنات کے پاس ہے. جی بالشمول نیشنل پارک. یقیناً ایسے ہی. صحیح ہے، ایسے ہی. چلیں ایسے ہی. بڑی اچھی بات ہے. اب ذرا پڑھتے ہیں یہ پیراگراف 18 آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ذرا پڑھیے جی گیلانی صاحب. So paragraph 18, we alone of the Almighty's creation have been bestowed with the responsibility to maintain balance and not to rupture the order of nature. آگے سورہ الانعام کی آیت نمبر 141 کا ترجمہ دیا گیا. Do not waste verily. Allah does not like those who waste the al-musrifun. And do not do mischief in the earth after it has been set in order. سورہ العراف. اس کے بعد سر میں یہ پڑھتے رہیں. جی. Actions that destroy, devastate and impair his creation are prohibited. If a species were to be hunted till it becomes extinct or vulnerable, it would impair a Muslim's ability to lead his life in accordance with his religion and to practice it, thus violating Article 20. It is important to heed our duties as stewards of the earth. یہ خلیفہ فی الارض ہوا. My Lord, رکھوالے. جی جی آگے پڑھیں. in particular, my Lord, I would like to read. نہیں یہ پڑھتے رہیں. It is important. It is important to heed our duties as stewards of the earth for the preservation and conservation of the natural resources and to take care of Allah's creatures. پھر آیت کا ترجمہ ہے سورہ نور کی. Have you not seen that Allah is glorified by all in the heavens and on the earth, such as birds with wings outspread? Each knows its worship and glorifications. And Surah Al-Isra ki verse 44, there is not a thing but hymns his praise. اور آگے سر سید حسین نصر کی کتاب سے ایک اقتباس ہے. Every time, which is very relevant to the case at hand, every time we destroy a species, we are destroying a prayerful thing. It is like murdering someone while he is praying. It is as abominable as that. Sayyid Hussain Nasr, the spiritual and religious dimensions of the environmental crisis. My Lord, that is the excerpt I wanted to read. And my Lord, ہماری جو پٹیشن ہے آج. آپ کہہ رہے تھے 19 یا پڑھنا چاہ رہے ہیں. جی my Lord, 19 میں جو سورہ الفاتحہ کے حوالے سے حوالہ دیا گیا، اس کا جو مفہوم ہے انوائرمنٹل کرائسس کے لیے. ایٹ دی ہارٹ آف دی اسلامک فیتھ از پریئر اینڈ the faithful in every prayer repeatedly praises not just the Lord but the Lord of the worlds, the Rabbul Alameen, that is the Lord of all creation. But humans alone do not pray and praise. Do you not see that prostrates before Allah what is in the heavens and on the earth, the sun, the moon, the stars, the mountains, the trees and the animals, and also a large number of human beings, but many who do not, and upon them is justified the punishment. My Lord, ہماری جو یہ 20واں بھی پڑھ لیں، 20واں پیراگراف. In neglecting the environmental teachings of Islam, we ignore our duty as his stewards, Khalifa, towards his creation. The Quranic verses describing nature and natural phenomenon number about 750, which is approximately 1/8 of the Holy Quran. As Allah's Khalifa on earth, we have a duty to look after the earth and all living things within it. It is an enormous responsibility, since man must eventually give an account of his stewardship of the resources of the planet. It is obviously essential that there should be great emphasis on the scientific study of every detail of natural systems and of the effects of human technology upon them. It is equally important for scientists to make proposals for ways in which the resources of the earth, which have been given to us by Allah, should be used with minimal disturbance to the environment and maximum concern for the maintenance of harmony
and equilibrium. My lord, میری گزارش یہ تھی کہ آج ہماری پٹیشن میں جو پریئر ہے وہ بھی سی ڈی اے کے خلاف نہیں ہے. ہماری پریئر یہی ہے کہ یہ جو مختلف سرکاری ادارے ہیں جو اسی ایک مشترک مقصد کے لیے بنائے گئے کہ وہ باگلہ ہلز نیشنل پارک کو پروٹیکٹ کریں، سی ڈی اے، چیف کمشنر اسلام آباد، فیڈرل گورنمنٹ، ان کو یہ ہدایات دی جائیں کہ یہ ہم مل کر اس مقصد کی ادائیگی کر سکیں. ایک دوسرے کے راستے میں رکھنے، روڑے اٹکانے کی بجائے ہم مل کے اس حوالے سے کچھ کام کر سکیں. جو سی ڈی اے نے ایکشن لیا، ہمیں فائر فائٹنگ کے حوالے سے کوئی نہ صرف اعتراض نہیں ہے بلکہ ہم بھرپور مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر سال ان کے ساتھ مل کے اس آپریشن کا حصہ بنتے ہیں. اگر ان کو ہمارے اس اسپیس کے کسی حصے کی ضرورت تھی، ہمارے تعاون کی، تو یہ ہمارے بورڈ میں بھی بیٹھتے ہیں. This is the point I wanted to bring to the court's notice. کون بیٹھتا ہے ان کا؟ کون بیٹھتا ہے؟ ڈائریکٹر انوائرمنٹ. سر میں نے I have attached the notification of the board composition کدھر ہے وہ؟ پیج 43 پہ ہے. تو ایک سیکنڈ جی، پیج 43 of the paper book, my lord. My lord, this is the notification dated 23rd October 2020, and this is the composition of the board. The federal government has exercised the powers under section 4 composed this board. اس میں تو سارے کافی سرکاری لوگ ہیں My lord, including the director environment of, منسٹری آف کلائمیٹ چینج، فارسٹ، آئی جی فارسٹ، my lord, director environment of the MCI and director regional planning of the CDA. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. My lord, وہ بھی بیٹھتے ہیں. سی ڈی اے کے ڈائریکٹر پلاننگ بیٹھتے ہیں. تو اگر سی ڈی اے نے اپنے بورڈ میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا تھا تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ وہ ہمارے بورڈ میں آ کے ہم سے بھی مشاورت کر لیتے؟ وہ تو ہمارے رکن ہیں. دیکھیے یہ موضوع آپ اور ان کا نہیں ہے، مگر یہ ہر شہری، میں تو کہوں گا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے خلیفہ کی. یا تو یہ کہ ہم اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں ذمہ داری، وہ تو ایک الگ بات ہوگی، یا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کر نہیں رہے ہیں اپنا کام، وہ بھی ایک ہو سکتی وجہ کہ آپ کو وہاں سے الگ کیا جائے. مگر یہ تو ایک خود